ابراہیم علیہ السلام کی توحید پر معاش پر، اس لیے کہ وہ اپنی خدائیت کا دعوے دار تھا، اپنے آپ کو معبود بتلا رہا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا سیدھا ٹکراؤ اس کی خدائی سے تھا۔ چنانچہ نمرود بادشاہ وقت مخالف ہو گیا اور اس نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی، اور منجنیق کے ذریعے سے روایتوں کا مضمون ہے حضرت سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ دوسرا امتحان تھا جس کو قرآن مجید نے ذکر بھی کیا۔ اللہ پاک نے اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم کو کامیاب کیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم پر آگ کو اللہ پاک نے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ تیسرا امتحان اب کا یہ ہوا، اور بھی جزوی اور ضمنی امتحانات تو بہت ہیں۔ ایک امتحان آپ کا یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ لخت جگر اور نور نظر، بڑی مدتوں کی اور تمناؤں کے بعد حاصل ہونے والے بیٹے حضرت اسماعیل کو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے سمیت مکہ المکرمہ کے اندر چھوڑ کر آئے۔ وادی غیر سلسلہ قرآن نے اس کو کہا ہے۔ اس وقت مکہ سنگلاخ پہاڑیوں کا ایریا تھا، نہ کوئی انسان وہاں تھا، نہ کوئی جنین تھا، نہ کوئی پری تھا، نہ کوئی اسباب زندگی وہاں موجود تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے اس حکم کو پورا کر دیا اور اپنے لخت جگر اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو اس وادی غیر سلسلہ کے اندر رکھا اور وہاں سے آپ روانہ ہوئے۔ یہ تیسرا بڑا امتحان تھا جس میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور چوتھا اور سب سے بڑا یہ تھا کہ آپ کو بذریعہ وحی یہ حکم ملا اللہ کی طرف سے کہ آپ اپنے لخت جگر اور نور نظر اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کر دیجیے۔ ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا، تیسرے دن خواب دیکھا، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کا خواب وحی کا حکم رکھتا ہے۔ سمجھئے کہ اللہ پاک کسی اور کی نہیں بلکہ میرے نور نظر اور لخت جگر ہی کی قربانی چاہتا ہے۔ چنانچہ اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھا۔ قرآن مجید اس واقعے کو اس انداز میں نقل کرتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ۔ جب حضرت اسماعیل اپنے والد کے کسی کام آنے کے قابل ہو گئے، یہ تعبیر ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کسی کام آنے کے لائق ہو چکے تھے، اس وقت بچے کی محبت اور بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے امتحان آیا اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا، إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ بیٹا خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو نبوت کے گھرانے میں پلے تھے۔ تربیت تو بہرحال اپنا جواب اور اپنا جو ہے طریقہ بدلاتی ہے۔ یہ بات اچھے سے ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی زندگی کی کامیابیوں کے اندر اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے گھر والوں کی تربیت ہمیں اسی اسلوب پر کرنی پڑے گی جو حضرت ابراہیم نے کی۔ بیٹے کی تربیت کس انداز کی ہوئی ہوگی کہ بلا جھجک بلا تاخیر فوراً جواب دے دیا حضرت اسماعیل نے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے، آپ اس کو کر گزریے اور پورا کر لیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، صرف اتنا ہی نہیں کہ اپنے باپ کو اس عمل میں دعوت شرکت دی، بلکہ یہ بھی کہا کہ ابا جان، ذبح کے وقت اور قربانی کے موقع پر آپ چونکہ میرے والد ہیں اور باپ کی محبت کہیں غلبے میں آ جائے، آپ ایک کام کیجیے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے اور اپنے والد کو کہہ رہے کہ ابا جان یہ میرا سفید کپڑا
کپڑا ہے، آپ اس کو نکال دیجیے، کفن بنانے کے اندر آپ کو کام آئے گا۔ یہ انداز دیکھیے، ایک بیٹے کا اپنے باپ کو کیا رپلائی ہونا چاہیے، ایک بیٹے کا اپنے والد کو کیا جواب ہونا چاہیے، فرزندی کے کیا اصول اور کیا اسلوب ہونے چاہیے، قرآن مجید نے اس کو کتنے اچھے انداز میں نقل کیا۔ آپ نے سنا اور بار بار سنا ہے، قرآن کریم صرف واقعات کے نقل کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس سے اولین اور آخرین کے لیے عبرتیں ہیں۔ حضرت اسماعیل کا جملہ نقل کر کے اللہ پاک نے والدین کو یہ بتلا دیا کہ اپنے امور کے اندر اولاد سے رائے اور مشورہ ضرور لیا کرے، ان کو امپورٹنس دیجیے، ان کو اہمیت دیجیے، اور پیرنٹنگ کا، والد بننے کا ایک اصول اور اسلوب بتلایا۔ تو دوسری طرف فرزندی کے کیا حقوق ہے، بیٹا بننے کے کیا اسلوب ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، وہ بھی حضرت اسماعیل کے جواب کے ذریعے امت محمدیہ کو بتلایا کہ ایک باپ کو آپ کیسے رپلائی کریں گے، ایک بڑے کو آپ کیسے جواب دیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، جو ہے اللہ پاک کی طرف سے آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو پورا کر گزریے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش تھی، اور اس میں بھی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب اترے، اور مفصل واقعہ ہے، میں اس کو عرض کر رہا ہوں۔ قرآن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کا یہ طریقہ ہے جو اللہ پاک نے اس امت میں بھی جاری اور ساری فرمایا ہے۔ پہلے بھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قول کے ذریعے نہیں، عمل کے ذریعے بھی بتلایا۔ 10 سال تک آپ نے اہتمام کے ساتھ قربانی فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے اپنے پاکیزہ ارشاد میں فرمایا کہ یہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک اس عمل سے بڑھ کر کوئی ابن آدم کا عمل اتنا محبوب نہیں ہے۔ آگے ترمذی کی روایت میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، یہ جانور یأتی بقرونہا واشعارہا واصفارہا، یہ جانور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اپنے سینگ کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے بھور کے ساتھ آئے گا۔ مفسرین فرماتے، محدثین تشریح فرماتے، مطلب یہ ہے کہ ایک ایک جز کے ساتھ یہ نامہ اعمال کے اندر تولا جائے گا۔ اور اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَطِيبُ بِهَا نَفْسَهُ نَفْسًا، اس قربانی کے عمل کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، اچھے دل کے ساتھ کیا کرو، خوش ہو کر اس قربانی کے عمل کو کیا کرو۔ اس لیے کہ بہت سی مرتبہ قربانی کا عمل پیش کرنے کے اندر خطیر رقم ہوتی ہے، بہت مہنگی قربانی کا جانور کافی مہنگا ہوتا ہے، کافی پیسہ اس میں لگ جاتا ہے، تو بہت سی مرتبہ انسان کی طبیعت پر بوجھ گرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوش دلی کے ساتھ اس عمل کو انجام دو۔ اللہ کے راستے میں دیا جانے والا کوئی بھی روپیہ اور کوئی بھی پیسہ ہو، اس کے بارے میں قرآن مجید کا یہ اٹل فیصلہ ہے، مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ کے لیے ایک پیسہ بھی اگر کوئی لگائے گا، اللہ پاک اس کا بدلہ اور ریٹرن اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ کے راستے میں اگر 20، 25، 50 ہزار کا جانور ہم دے رہے ہیں، تو یہ یقین رکھیں کہ یہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو ہم سے جتنا لیتی ہے اس سے 10 گنا ہمیں عطا فرماتی ہے۔ خوشبینی کے ساتھ کیا کرے اس عمل کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ارشاد یہ بھی ہے کہ جو آدمی وسعت ہے اس کے پاس، باوجود یہ کہ اس کے پاس پیسہ موجود تھا، اس کے باوجود اس نے قربانی کا عمل انجام نہیں دیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مَن وَجَدَ سَاعَةً لِأَن يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ، باوجود وسعت کے قربانی نہیں کی، فرمایا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ محدثین فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لائق نہیں ہے وہ آدمی کہ جو وسعت کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے لیے اس قربانی والے عمل کو نہیں کر رہا۔ اس لیے سب سے بڑا عمل آج کے دن کا جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے، خوشبینی کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے۔ دوسری اور اہم بات یہ بھی ہے، اس کو بھی سمجھتے چلیے قربانی کس پر واجب ہے۔ جو ہے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، تقریباً وہی نصاب جو ہے قربانی اور صدقۃ الفطر کا ہے، صرف اور صرف تھوڑا سا اختلاف ہے۔
کے دن کے اعتبار سے جو بن رہی ہے، اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے، اتنا کیش پیسہ ہے، یا اتنا تجارت کا سامان اس کے پاس ہے، یا یہ بھی سمجھتے چلیے ضرورت سے زائد جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، ایسا سامان اس کے پاس اتنا موجود ہے جو 52.5 تولہ کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے، آج کے اعتبار سے، آج کی تاریخ کے اعتبار سے قریباً 1,65,000 کے مابین یہ قیمت بنتی ہے، کسی کے پاس ضرورت سے زائد اتنی چیزیں موجود ہے تو اس پر شرعی اعتبار سے قربانی لازم ہو جائے۔ طریقہ قربانی کی سمجھتے چلیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ارشاد ہے، آپ نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب قربانی کا جانور تم ذبح کرو تو اچھے طریقے پر ذبح کرو۔ علماء نے لکھا ہے پہلے اچھے سے چھری کو تیز کر لیا جائے اور اس طریقے پر ذبح کا عمل کیا جائے کہ جانور کو ادنیٰ درجے کی تکلیف نہ ہو، الفت نہ ہو۔ جیسے ہی ہم شروع اور آغاز کریں جانور بآسانی اس کی روح نکل جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب تم ذبح کرو تو عمدہ طریقے پر اس کو ذبح کرو۔ اس لیے اچھے سے ایمان ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ جانور جو ذبح ہو رہا ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، اور اللہ کے نام پر ذبح ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور شعائر اسلام کا اصول قرآن نے لکھا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان شعائر کی عظمت کرنا یہ بھی دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ اس قربانی کے جانور کو بحیثیت شعائر اسلام اس کی تعظیم ضروری ہے، اپنی بہادری کا اس پر بہت مظاہرہ نہ کرے، بہت ہی اچھے اور آسان اسلوب کے ساتھ اس کو بٹھایا جائے اور بہت اچھے طریقے پر اس کو ذبح کیا جائے۔ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر اہتمام کے ساتھ پڑھے۔ وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ ذہن سے یہ کلمہ نکل جاتا ہے، اگر ہم نے بغیر بسملہ کے ذبح کر دیا تو سمجھو یہ جانور مردار کے حکم میں ہم اس کو کھا نہیں سکتے۔ اس لیے اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں جب بھی ہم قربانی کے جانور پر چھری پھیریں تو اللہ کا نام ضرور ہے، اور روایتوں میں یہ دعا بھی آئی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کریں۔ یعنی سمجھنے کی بات اور پتے کی بات علماء نے لکھی ہے، وہ بھی سمجھتے چلیے، ایک ہے صورت قربانی اور ایک ہے حقیقت قربانی۔ یہ جو دعا پڑھائی جا رہی ہے، قربانی کا عمل کرایا جا رہا ہے، اور اس پر دعا جو پڑھائی جا رہی ہے وہ آیت کریمہ پڑھائی جا رہی ہے، صلاتی ونسکی، قربانی کروائی جا رہی ہے اور پڑھایا جا رہا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہے۔ قربانی کے اس عمل پر اس دعا کو پڑھانے کا منشا یہ ہے کہ قربانی تو ایک علامت ہے، جانور کا ذبح کرنا تو ایک علامت ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ پاک سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ پاک سے اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی ہے بلکہ زندگی بھر کے زندگی بھر کے بہت سے ہمارے ایسے جو ہے شعور ہیں کہ جس کے اندر ہر دن اور ہر رات ہمیں اللہ کے حکم کی ضرورت پڑے گی۔ گویا ہم ایک عملی طور پر ایگریمنٹ کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا حکم تھا اور میں نے چھری اٹھا کر یہ جانور کو ذبح کر دیا۔ زندگی کے جس شعبے کے اندر بھی، جس مرحلے کے اندر بھی، جس وقت کے اندر بھی تیرا حکم آ جائے گا تو میں اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی حقیقت قربانی ہے، ورنہ تو اللہ خود فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ پاک کو جو پہنچتا ہے وہ اندر کا جذبہ پہنچتا ہے، اندر کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہی دراصل قربانی کی حقیقت ہے۔ صورت قربانی بھی ضروری ہے، یعنی ہم کو جانور ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، ہم جانور ہی ذبح کریں گے۔ ایک ایمان والے کی شان یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، بات ختم ہو گئی، یہ ذہن کے گھوڑے نہیں دوڑائے گا، یہ نہیں سوچ سکتا
تھا کہ اگر اتنا ہی پیسہ کسی غریب کو دیا جائے، اتنا ہی پیسہ کسی بیوہ کو دیا جائے، اتنا ہی پیسہ کسی یتیم کو دیا جائے۔ جب باری تعالیٰ کا حکم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، ایک ایمان والے کی شان یہی ہے کہ قربانی کا عمل شریعت کا تجویز کرتا عمل ہے، بات ختم ہو گئی، قربانی یا کہ عبادت کو قربانی ہی ٹھہرا۔ تو یہ بتا رہا ہوں، صورت قربانی بھی ضروری ہے، اور نمبر 2 پر حقیقت قربانی بھی ضروری ہے۔ جانور تو ذبح کر دیا، لیکن زندگی کے موقعوں میں مختلف موقعوں پر ہمیں ضرورت اس بات کی ہوگی ہم اپنی خواہشات کو ذبح کریں، ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ زندگی کے مختلف شعبے میں محسن اگر اذان دے رہا ہے یا اللہ کا حکم آ رہا ہے، اور ہم نفس پر قربانی چلا کر اللہ کے حکم کے لیے نکل آئیں گے۔ زکات کا حکم آ گیا، نفس پر قربانی چلا کر ہم زکات کے حکم کو پورا کرنے والا بنیں گے۔ اسی طریقے سے کہیں ناجائز اور حرام کام کے لیے طبیعت چاہ رہی ہے، لیکن اس موقع پر ہم نے اپنے نفس کے اوپر قربانی کا عمل نافذ کریں گے۔ اسی بھی مرحلے کے اندر زندگی کا جو شعبہ ہے، اس میں جو بھی اللہ کا حکم ہے، اس کی تکمیل کے اندر جو چیز آئے گی، جو چیز رکاوٹ بنے گی، اس کو ذبح کریں گے۔ یہی حقیقت قربانی ہے، اور یہی قربانی کا اصل میسج ہے۔ جانور تو ایک علامت ہے، لیکن زندگی کے مختلف مراحل کے اندر مجھے جب بھی اللہ کا کوئی حکم آ جائے گا، اگر اس کے اندر کوئی میری نفسانیت، اگر کوئی میری انا، اور اگر کوئی میرا اندر کا روز آ رہا ہے، اس پر میں چھری پھیرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کروں گا۔ صلہ رحمی کا مرحلہ آ گیا، بہن بھائی کے معاملات کا مسئلہ آ گیا، کسی سے لاتعلقی کا مسئلہ آ گیا۔ کتنے ایسے معاملات ہیں، بہت سے ایسی کارگزاری کاموں کے اندر ہے، بھائی بھائی کا لاتعلق کہہ رہا ہے، بہن سے تعلق مدتوں سے ٹوٹا ہوا ہے، ایک چھت کے نیچے رہنے والے ہسبینڈ اور وائف ہے، مدتوں سے لاتعلق کہہ رہے ہیں۔ ہم ایسے موقعوں پر اپنی ایگو کو بھی قربان کریں گے، ہم ایسے موقع کے اوپر اپنے اندر کے نفس کو بھی کچلیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی صلہ رحمی کی تعلیمات کو اپنا کر اس بات کا عملی ثبوت دیں گے کہ صرف ہم جانور پر چھری چلانے کے مکلف نہیں ہے، زندگی بھر کی ہماری خواہشات کو توڑنے، کچلنے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں آ رہے گی، ان سب پر ہم چھری پھیرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی حقیقت قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ 5 جملوں کے اندر عالم علماء نے نقل کیا ہے، وہی اس حقیقت اور قربانی کی حقیقت ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ علماء نے لکھا ہے، سلم نفسہ للنیران، آگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، وَأَهْلَهُ لِلْحِجْرَانِ، اپنے بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع کے لیے چھوڑ دیا، وَوَلَدَهُ لِلْقُرْبَانِ، اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، وَقَدَّمَ إِلَىٰ أَبِيهِ دعوت الایمان، اپنے باپ کے سامنے بھی دعوت ایمان دینے کا موقع آیا تو دے گزرے، وَيَدَهُ لِزَرْبِ الطُّغْيَانِ، اگر کبھی موقع آیا کہ سرکشی کے خلاف ہاتھ اٹھایا جائے تو حضرت ابراہیم اس سے بھی پیچھے نہیں ہوں گے۔ وَنَفْسَهُ لِلرَّحْمَانِ، اور آخری جملہ اپنی ذات کو رحمان کے لیے وقف کر دیا، فصار خلیل الرحمان۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو خلیل اللہ کا مقام عطا فرمایا۔ قربانی تو ایک علامت اور پرتیک ہے، ورنہ حقیقت قربانی اور قربانی کا پیغام اس کے پیچھے بہت بڑا اس کا فلسفہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ سال میں چونکہ 2 مرتبہ عید کی نماز کا یہ موقع آتا ہے، اس لیے طریقہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نیت کر لے، عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب ادا کر رہا ہوں زائد تکبیروں کے ساتھ۔ عید الاضحیٰ کی نماز واجب ادا کر رہا ہوں زائد تکبیروں کے ساتھ، اور یہ نیت جو ہے دراصل دل کا عمل ہے۔ زبان سے ادا کر دے تو بہت اچھا ہے۔ اولاً پہلی رکعت جب امام صاحب شروع کریں گے، اللہ اکبر کہیں تو ہاتھ ناک کے نیچے باندھ لیں، ثنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد 2 تکبیر جب امام صاحب کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر جو تکبیر تحریمہ کے اعتبار سے چوتھی بن رہی ہے، جب تیسری تکبیر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہم ناک کے نیچے باندھ دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے قرات ہوگی، معمول کے مطابق رکوع سجدہ ہوگا۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات ہے اور تکبیرات زائد جو ہے وہ آخر میں ہے۔
قرات کے ختم کے بعد جب 3 تکبیریں کہی جائے ہاتھ کانوں تک اٹھائے چھوڑ دے، ہاتھ کانوں تک اٹھائے چھوڑ دے، ہاتھ کانوں تک اٹھائے چھوڑ دے، اور 4تھی تکبیر کہی جائے، یہ رکوع کی تکبیر ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کے اندر چلے جائے، بعد معمول کے مطابق نماز ختم ہوگی خطبہ سن کر جائے۔ اور خاص طور پر یہ اعلان بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ قربانی کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ناقابل استعمال ہوتی ہے، ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، اس لیے اس کے لیے ہمارے گاؤں کے اعتبار سے بھی مختلف جگہوں پر کچرا پیٹی کا انتظام کیا گیا ہے۔ زائد چیزیں، ویسٹیج چیزیں جو نہیں کھانے میں آتی، ہم اس کو جو ہے انہی جگہوں پر ڈالیں، گندگی نہ پھیلائے۔ باقی جو ہے طہارت جو ہے وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، ایک مسلمان گندگی پھیلانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ 5 جگہوں پر معقول نصب کیا گیا ہے، انہی جگہوں پر اپنی کچروں کو اور زائد چیزوں کو جا کر ڈالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا